ویکسین کی افادیت کے باوجود ٹیکہ لگوانے والے افراد دوبارہ کرونا وائرس کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں؟ دنیا بھر کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی کووڈ-19 کے وبائی مرض میں ایک بار پھر اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان میں کورونا کی روک تھام کے ادارے NCOC کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 1649 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ جبکہ ملک بھر میں مثبت کیسز کی شرح 3.66% رہی ہے۔ پاکستان میں صحت حکام کے مطابق دنیا بھر کی طرح کووڈ-19 کا اومیکرون ویرینٹ پاکستان میں بھی تیزی سے پھیل رہا ہے، جس کے باعث مثبت کیسز کی شرح میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان میں گزشتہ روز اس وائرس کے باعث 3 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ دنیا بھر کے ہسپتالوں میں انتہائی نگہداشت یونٹس میں موجودہ کورونا متاثرین کی تعداد 617 ہے۔ امریکہ، فرانس، برطانیہ، ارجنٹائن، برازیل، انڈیا اور بہت سے دوسرے ممالک میں کورونا کے ڈیلٹا اور اومیکرون ویرینٹ کے ریکارڈ تعداد میں نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ دوسری جانب سائنسدان، ڈاکٹرز اور صحت عامہ کے نگران ادارے کورونا سے بچاؤ کے لیے ان مختلف ویکسینز پر انحصار کیے ہوئے ہیں جن کا پہلے ہی دنیا بھر میں تجربہ کیا جا چکا ہے اور ان کو انفیکشن سے بچاؤ کے لیے منظور کیا جا چکا ہے۔ یہاں اس بات کا تجزیہ کریں گے کہ یہ ویکسینز وبائی مرض پر قابو پانے میں کتنی کامیاب ہیں۔ امریکہ، فرانس اور برطانیہ جیسے ممالک میں کووڈ-19 کے نئے کیسز کے روزانہ ریکارڈ اضافے کو دیکھتے ہوئے ویکسین کی افادیت پر ایک بار پھر سوشل میڈیا پر بحث چھڑ گئی ہے۔ جہاں کچھ صارفین ویکسین لگوانے کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں تو وہیں دوسرے لوگ ویکسین کے ممکنہ مضر اثرات کی مذمت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اب تک مشاہدے میں ویکسین کے جو ضمنی اثرات سامنے آتے ہیں ان کی نوعیت بہت ہی ہلکی ہے اور ویکسین لگنے کے چند ہی روز میں یہ اثرات بھی دور ہو جاتے ہیں۔ ویکسین لینے کے بعد اہم شکایات میں انجیکشن کی جگہ پر درد اور سرخی کا آنا، بخار، سر درد، تھکاوٹ، پٹھوں میں درد، سردی لگنا اور متلی وغیرہ جیسی علامات شامل ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اینافلیکسس، تھرومبوسس اور مائیوکارڈائٹس جیسی سنگین حالات شاذ و نادر ہی پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ان کا کہنا ہے کہ ویکسین لگوانے کے فوائد ان خطرات سے کہیں زیادہ ہیں۔ کووڈ-19 کی پہلی لہر کے خلاف جو ویکسین تیار کی گئی تھی اس میں فائزر، ایسٹرازینیکا اور ساتھ ساتھ دوسری ویکسینز بھی شامل ہیں۔ ان کا مقصد بیماری کو سنگین ہونے سے پیدا ہونے والے خطرے کو کم کرنا ہے۔ وہ خطرہ جس میں متاثرہ افراد کو ہسپتال داخل کروانا پڑ سکتا ہے یا انتہائی حالات میں موت واقع ہو سکتی ہے۔ برازیلین سوسائٹی آف ایمونائزیشن کے ڈائریکٹر کفوری نے کہا کہ ویکسین کووڈ کی اعتدال پسندی ہلکی یا غیر علامتی شکلوں کے مقابلے میں زیادہ سنگین شکلوں کے خلاف زیادہ بہتر حفاظت کرتی ہے، یعنی کووڈ جتنا زیادہ سنگین ہوگا ویکسین کی تاثیر اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ اس لیے ان ٹیکوں کا بنیادی مقصد کبھی بھی خود انفیکشن کو روکنا نہیں تھا بلکہ کورونا وائرس کے حملے کے خلاف جسم میں زیادہ مدافعت پیدا کرنا تھا تاکہ کورونا کا حملہ جسم کے لیے کم نقصان دہ ہو۔ یہی بات فلو ویکسینیشن پر بھی عائد ہوتی ہے جو گزشتہ کئی دہائیوں سے دستیاب ہے۔ فلو کی خوراک جو ہر سال دی جاتی ہے ضروری نہیں کہ وہ انفلوئنزا وائرس کے انفیکشن کو نہیں روکتی، لیکن یہ سب سے زیادہ کمزور گروہ جیسا کہ بچوں، حاملہ خواتین اور بوڑھوں کو متواتر پیچیدگیوں سے بچاتی ہے۔ وسیع تر منظر نامے پر نظر ڈالیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ انتہائی سنگین صورتحال کے خلاف یہ تحفظ پورے نظام صحت پر براہ راست اثر ڈالتا ہے۔ سانس کے انفیکشن کی شدت میں کمی سے ایمرجنسی رومز کی بھیڑ میں کمی، ایمرجنسی کیئر وارڈز میں بستروں کی زیادہ دستیابی اور صحت کی دیکھ بھال کرنے والی ٹیم کو مریضوں کا مناسب
علاج کرنے کے لیے زیادہ وقت ملنا مشکل ہے۔ اور اس اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ ویکسین اس کردار کو بہت اچھی طرح سے ادا کر رہی ہے۔ کامن ویلتھ فنڈ کے مطابق کرونا وائرس کے خلاف خوراک سے نومبر 2021 تک صرف امریکہ میں 10 لاکھ سے زیادہ اموات اور 1 کروڑ سے زیادہ ہسپتالوں میں داخل ہونے سے بچنے میں مدد ملی ہے۔ یورپی سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن اور عالمی ادارہ صحت WHO کا اندازہ ہے کہ جب سے بیماری کے خلاف ویکسین دینے کا کام شروع ہوا ہے، یورپ کے 33 ممالک میں 60 سال سے زیادہ عمر کے 4,70,000 لوگوں کی جانیں بچائی جا چکی ہیں۔ یہ بات قابل تردید ہے کہ حالیہ دنوں میں ویکسین لگوانے والے بہت سے لوگوں میں دوبارہ انفیکشن رپورٹ ہوا ہے، اور اس کی وضاحت 3 عوامل سے کی جا سکتی ہے۔ پہلی وجہ آسان ہے، لوگ روایتی طور پر اکٹھے ہوئے اور نئے سال اور کرسمس کے دوران جشن منایا، جس سے کرونا وائرس کی منتقلی کا خطرہ بڑھ گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے کچھ حصوں میں ویکسین کے دستیاب ہونے کے تقریباً 1 سال بعد ماہرین کو یہ پتہ چلا کہ ویکسینیشن کے بعد کووڈ-19 کے خلاف قوت مدافعت ہمیشہ قائم نہیں رہتی۔ کفوری بتاتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ تحفظ کی سطح میں کمی آتی ہے، اور یہ کمی ویکسین کی قسم اور ہر فرد کی عمر کے لحاظ سے زیادہ یا کم ہوتی ہے۔ ڈاکٹر کفوری کا مزید کہنا ہے کہ اس بات نے ویکسین کی تیسری خوراک لینے کی ضرورت کو اجاگر کیا ہے، جو کہ پہلے بوڑھوں اور کم قوت مدافعت والے افراد کے لیے اور پھر پوری بالغ آبادی کے لیے ہوگی۔ تیسری وجہ اومیکرون ویرینٹ کی آمد سے متعلق ہے، جو زیادہ تیزی سے منتقل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کے خلاف ویکسین یا سابقہ کووڈ کی صورت میں حاصل کی گئی قوت مدافعت کم مؤثر دکھائی دیتی ہے۔ کفوری کا کہنا ہے کہ اس کو دیکھتے ہوئے ویکسین شدہ افراد کو انفیکشن ہونے کا عام چیز کے طور پر دیکھا جانا چاہیے، اور ہمیں اس طرح کی صورتحال کے ساتھ جینا سیکھنا پڑے گا۔ کہتے ہیں کہ خوش قسمتی ہے، کووڈ سے تازہ کیسز میں اضافے کے باوجود ہسپتال میں داخل ہونے والے اور اموات کی شرح کم ہوئی ہے، خاص طور پر ان لوگوں میں جو پہلے ہی ویکسین لے چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سے نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ توقع کے مطابق ویکسین انتہائی سنگین صورتحال سے تحفظ فراہم کر رہی ہے۔ نیو یارک سٹی ہیلتھ کیئر سسٹم کے چارٹس واضح طور پر ویکسین کی عملی طور پر تاثیر کو ظاہر کرتے ہیں، اور یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ ویکسین لگوانے والے اور ویکسین نہ لینے والے لوگوں میں کووڈ انفیکشن، ہسپتال میں داخل ہونے اور موت کی شرح کتنی مختلف ہے۔ دسمبر کے آغاز میں شہر میں ہونے والے کیسز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ویکسین نہ لینے والے لوگوں کی ہسپتال میں داخلے اور اموات کی شرح میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے، اور خوراک لینے والوں میں یہ نسبتاً مستحکم نظر آیا ہے۔